کیا کرتا دوستوں، بھائیوں اور عزیز طلبہ، SIU کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی کانفرنس کا یہ آخری اجلاس ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جہاں مجھے اس کانفرنس کے افتتاح کی سعادت حاصل ہوئی تھی، وہیں مجھے اس کے آخری اجلاس کے افتتاح کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے اجتماعات کی طرح اس اجتماع کو بھی بحسن خوبی اختتام کو پہنچائے اور کانفرنس کی کارروائیوں کو ہم سب کے لیے، بالخصوص ہمارے طلبہ نوجوانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہماری توقع سے کہیں زیادہ اس کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائی۔ چند دنوں پہلے بنگلور میں جو افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا اور جس کے نتیجے میں یہاں کا امن و امان کافی دنوں تک متاثر رہا، اس کی بنا پر یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ خدا نخواستہ اس کا اثر ہمارے اس اجتماع پر بھی نہ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہنگامہ اور اس کے اثرات جلد فروغ ہو گئے، جس میں حکومت کی مستعدی اور پبلک کے سنجیدہ رویے کو خاصا بڑا دخل رہا ہے۔ چنانچہ اس کی بنا پر صرف یہی نہیں کہ اجتماع کی تیاریاں بر وقت شروع ہو کر قبل اجلاس مکمل ہو گئیں، بلکہ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کی متوقع تعداد پر بھی اس کا کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوا۔ مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہو رہی ہے کہ مندوبین کی تعداد کم و بیش 24,000 ہے، لیکن ان کے علاوہ ایک خاصی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کانفرنس کی تمام کارروائیوں میں باقاعدہ شرکاء ہی کی طرح حصہ لے رہے ہیں۔ شرکاء کی بڑی تعداد تو قریبی علاقوں سے آنے والے حضرات ہی پر مشتمل ہے، لیکن ان کے ماں سوا ہندوستان کی تقریباً سبھی ریاستوں سے بڑی تعداد میں لوگ شریک اجتماع ہیں۔ شرکاء کی غالب تعداد طلبہ اور نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ SIU نے اپنے قیام کی مختصر مدت میں اپنے پیغام کو ان تک پہنچانے میں خاصی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ ملک کے مختلف گوشوں سے آنے والے شرکاء کی اس کثرت تعداد کے مقابلے میں ان کی سنجیدگی و متانت، ان کا باوقار رویہ، نظم و ضبط اور آداب اجتماع کی پابندی وغیرہ میرے لیے زیادہ خوشکن بات ہے، جس کا ایک قابل قدر نمونہ کل شب میں غیر متوقع بارش شروع ہونے پر آپ سب حضرات کے مشاہدے میں آ چکا ہے۔ بارش شروع ہونے پر یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرکاء میں کوئی بھگدڑ نہیں مچی، بارش ہوتی رہی، سرما کی سرد ہوا بھی چلتی رہی، لیکن حاضرین اپنی اپنی جگہ بیٹھے یا کھڑے رہے، اور جب ان کو ہدایت دی گئی کہ تو اس وقت انہوں نے اس ہدایت کی تعمیل میں چٹائیوں کو بطور چھتری اپنے اوپر تان لیا۔ اسی دوران میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی بھی غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے تقریر کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن سامعین اندھیرے میں سر تاپا اشتیاق بنے اپنی اپنی جگہ پر جمے رہے، اور بجلی کے دوبارہ آنے پر اجتماع کی کارروائی پرسکون طریقے پر اختتام کو پہنچی اور شرکاء اپنی اپنی قیام گاہوں پر چلے گئے۔ لیکن جب بارش تیز ہو گئی
تو منتظمین کو فکر ہوئی کہ ان کے لیے کسی عارضی جائے پناہ کا انتظام کیا جائے۔ باشندگان بنگلور قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے آنن فانن مساجد، اداروں، شادی خانوں اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور یہاں کے نوجوانوں نے خاص طور سے آگے بڑھ کر اپنے ان مہمانوں کو مختلف مقامات پر منتقل کرنے میں پوری مدد اور رہنمائی کی، جس سے مندوبین کو بہت کچھ سکون و اطمینان نصیب ہوا۔ شرکا کے صبر و ضبط اور اہل بنگلور کی کشادہ دلی اور مہمان نوازی کا یہ جذبہ انتہائی قابل قدر ہے، جس پر دونوں ہی کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے، آمین۔ ظاہر ہے دنیا میں جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن و مشیت ہی سے ظہور میں آتا ہے، اور اس میں اس کی کیا کیا مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس کو وہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بہت سے کاموں میں بندوں کے لیے ابتلا و آزمائش کا پہلو بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو اس سے اکثر سابقہ پیش آتا رہتا ہے، جس کا ایک خاص پہلو ان کی اصلاح تربیت کا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کل رات جس آزمائش سے ہمیں دوچار ہونا پڑا اس میں ہماری تربیت ہی کا کوئی پہلو اللہ کے پیش نظر رہا ہوگا، اس لیے اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، ان ظاہری قابل تعریف باتوں کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس کا یہ پہلو بھی میرے لیے خاصا خوشکن اور باعث مسرت ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ حضرات بھی میرے اس احساس میں شریک ہوں گے کہ مانوی حیثیت سے بھی بڑی حد تک کانفرنس کامیاب رہی ہے۔ اس آخری اجلاس سے پہلے اب تک اس کے 8 اجلاس ہو چکے ہیں، جن کے لیے علیحدہ عنوانات تجویز کیے گئے تھے، اور یہ سب عنوانات وہ ہیں جن کا ملک ملت کے حالات و مسائل سے بہت گہرا ربط و تعلق ہے، اور ان عنوانات پر اظہار خیال کرنے کے لیے خاص طور سے ان حضرات کو مدعو کیا گیا تھا جو اپنے علم و فضل کی بنا پر ان پر اظہار خیال کے لیے ہر طرح موضوع مستحق تھے، اور ایسے لوگوں کے انتخاب میں محض ان کے علم و فضل کو معیار ٹھہرایا گیا، قطع نظر اس سے ان کا تعلق مسلمانوں یا غیر مسلموں کے کس گروہ یا جماعت سے ہے، جس کا اندازہ آپ پروگرام پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بآسانی لگا سکتے ہیں۔ اس انتخاب میں ملکی تہذیب کو بھی سامنے نہیں رکھا گیا، بلکہ بیرون ملک کے متعدد ممتاز اور نمایاں اشخاص کو جو ان عنوانات کے اظہار خیال کے لیے موضوع ہو سکتے تھے شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اور خوشی کی بات ہے کہ سوا ان چند حضرات کے جو کسی واقعی عذر کی بنا پر شریک اجتماع نہ ہو سکے، تمام مدعو حضرات نے ہمارے طلبہ کے دعوت نامے کو لائق پذیرائی سمجھا، اور سفر کی ہر طرح کی زحمتیں اور صعوبتیں اٹھا کر شریک اجتماع ہوئے، اور وہ پروگرام کے مطابق اپنے متعینہ اوقات میں اپنے زرعی افکار و خیالات سے سامعین کو استفادے کا موقع عطا کیا۔ ایسے تمام حضرات کا شکریہ منتظمین کانفرنس کی طرف سے تو ادا کیے ہی جائے گا، لیکن میں بھی تنظیم کے سرپرست کی حیثیت سے ان کی خدمت میں پیشگی ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ حاضرین کرام، گزشتہ 8 اجلاسوں کے برخلاف جن کے لیے موضوع پہلے سے طے کر دیے گئے تھے، اس آخری اجلاس کے لیے کوئی خاص موضوع مقرر نہیں کیا گیا ہے، صرف ایسے حضرات کی فہرست دے دی گئی ہے جو اس اجلاس میں خطاب فرمانے والے ہیں۔ ایسا شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ دینی، ملی اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے اور ان میدانوں میں خدمات انجام دینے والے حضرات کے ذریعے وہ باتیں ہمارے طلباء اور نوجوانوں کے سامنے آئیں جو ان کے پیش نظر اغراض و مقاصد کو بدو کار لانے اور آگے بڑھانے میں مفید و رہنما ثابت ہو سکیں۔
وقت کم ہے اور مقررین کی تعداد زیادہ ہے جن کے ارشادات سننے کا قدرتاً آپ کو زیادہ اشتیاق ہوگا، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا۔ اس موقع پر صرف چند ضروری باتیں عرض کرنے پر اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس سمت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد اور اس میں جو کچھ بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے اسے آپ اپنی جد و جہد کی کامیابی کا کوئی پیمانہ یا اس کو کل حاصل اور یا اس کا کل حاصل تصور نہ کریں، بلکہ اسے بس اپنے کام کی تمہید اور اس کا محض ایک ابتدائی زینت سمجھیں۔ میرے اپنے خیال میں اس کانفرنس اور اس کے کامیابی نے آپ کے لیے کام کے بہت سی آسانیاں اور ساتھ ہی بہت سے نئے میدان فراہم کیے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے ہر طبقہ گروہ سے تعلق رکھنے والے بوڑھوں اور نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد کا یکجا ہونا، اشب و روز 3 دن ایک ساتھ رکھ کر اجتماع کی مختلف سرگرمیوں میں ان کا حصہ لینا بجائے خود اپنے اندر ایک امید افزا پہلو رکھتا ہے۔ ان کے چہرے بشرے دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تفریح اور وقت گزاری کے لیے یہاں نہیں آئے تھے، بلکہ یہاں کی باتیں توجہ سے سننے، ان پر غور و فکر کرنے اور یہاں کے ہر چیز سے اچھا سبق حاصل کرنے ہی پر انہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے، جس سے وجہ طور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہاں سے واپس جا کر ہمارے طلباء اور نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح و تربیت کی فکر ہوگی اور ساتھ ہی وہ SIO سے اپنے کو قریب لانے اور اس سے وابستہ ہونے کی پوری کوشش کریں گے، اور جن کی عمریں جوانی کے حد سے تجاوز کر چکی ہیں وہ ایک طرف اپنی یہ ذمہ داری محسوس کریں گے کہ اپنی اولاد اور زیر تربیت افراد کی اصلاح کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور SIO کے اغراض و مقاصد کو بروئے کار لانے اور تقویت پہنچانے میں ممکنہ کوشش سے دریغ نہ فرمائیں۔ محترم حاضرین، کانفرنس کا ایک اور قابل قدر اور SIO کے نقطہ نظر سے امید افزا پہلو یہاں کے مسلم غیر مسلم پریس کا رویہ بھی ہے۔ ہمارے لیے بات انتہائی خوشگوار خوشکن ہے۔ یہاں کی پریس کا رویہ قطع نظر اس سے کہ اس کا تعلق کس طبقہ گروہ سے ہے ہمارے ساتھ تمام تر تعاون اور ہمدردی ہی کا رہا ہے۔ ہماری کارروائیوں کی پوری تفصیلات انہوں نے اپنے اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کی ہیں، جو شمالی ہند کے پریس کے طرز عمل سے کھلے طور پر مختلف ہے۔ میں یہاں کے پریس کے اس قابل قدر رویہ کو اس علاقے کے عام باشندوں کے مخصوص قابل قدر ذہنی خصوصیات کا ایک گونا مظہر سمجھتا ہوں، جس کا میں ہمیشہ سے معترف رہا ہوں۔ بہرحال پریس کے اس قابل قدر رویے نے SIO کے پیغام کو دور و قریب کے لوگوں میں اس طرح عام کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یقیناً بہتوں کے دلوں میں اس کی طرف کشش پیدا ہوئی ہوگی، یا کم از کم SIO ایک سوالیہ نشان بن کر ان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی ہوگی، جس کے بعد ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اس سے ان کے دلوں میں اس کے بارے میں مزید تحقیق و تجسس کا داعیہ پیدا ہوگا، اور اس طرح وہ کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جس کے پیش نظر اس سلسلے میں ان کی مدد کرنا بھی SIO کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، جس کو پوری اہمیت کے ساتھ انہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات مجھے اپنے عزیز طلبہ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جہاں تک آپ کے اغراض مقاصد کا تعلق ہے، جیسا کہ میں اپنے افتتاحی خطبے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، وہ ہر طرح صحیح اور برمحل ہی ہیں کہ ان کے ذریعے سے خاص طور سے اس مقصد کو بروئے کار لانا پیش نظر ہے جس کے لیے امت مسلمہ مبعوث ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے صرف ان باتوں کا اعلان و اظہار کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کو عملی سرگرمیوں کی پوری پشت پناہی حاصل نہ ہو، اور اس سلسلے میں
ہمارے طلبہ اور نوجوانوں کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے وہ بڑی حد تک الحمدللہ پوری طرح سے واقف ہیں اور اس کے لیے کوشاں بھی، مگر اس جذبہ کو مزید طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے طے کردہ پروگراموں میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ خود بڑی اہمیت ہے، لیکن جنرل سیکریٹری کی رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے، خاص طور سے غیر مسلم طلبہ میں کام، شادی بیاہ کی مصرفانہ رسموں کے انسداد یا پرسنل لا کے تعارف اور اس کے ضمن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کے ازالے کے سلسلے میں انہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ انہیں اسلام اور اس کے تقاضوں کا صحیح علم حاصل کرنے کی بھی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی کتاب و سنت سے واقفیت کے علاوہ انہیں کفر اور اس کی مختلف شکلوں سے بھی پوری آگاہی ہونی چاہیے۔ اپنے علم کو کامل اور ہمہ جہتی بنانے کے لیے انہیں اس زمانے کے باطل نظریات اور تحریکات کا پورا تنقیدی مطالعہ کرنا چاہیے، جس سے ان کے اپنے علم و ایمان میں قوت توانائی بھی پیدا ہوگی اور اس کے بعد ہی وہ دین کی صحیح خدمت بجا لانے کے قابل بن سکیں گے۔ اس زمانے میں علم کی کمی نہیں ہے، ہر طرف اس کے دریا بہہ رہے ہیں۔ ضرورت دراصل عمل کی ہے، جس کے نہ ہونے سے بہت سارا علم بھی بے اثر ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے علم میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قول عمل میں تضاد نفاق کی علامت ہے، یہ جو کسی حال میں کسی مومن کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس تحدید کو ہمیشہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ وہ بات کہیں جو کریں نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی نہیں سنتا، آدمی کی باتوں کو طے کرے عمل بن کر غیر کی صدا بن جائے۔ آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ دنیا میں ہمارے پیدائش کی اصل غرض غائب اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس کی رضا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا تمام تر انحصار اللہ کے دین کی صحیح اور مخلصانہ پیروی پر موقوف ہے۔ یہی ہماری جد و جہد کا حقیقی محور محرک ہونا چاہیے، اور یہ ہر حال میں ہمیں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح علم اور اس پر چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔